مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو لجعل الناس امۃ واحدۃ، سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کا مذہب ایک، مسلک ایک، کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوتا، یعنی اللہ گن پوائنٹ پہ گویا سب کو ہدایت دے دیتا، اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو گھما دیتا سب کو ہدایت کے لیے۔ سارے توحید پرست ہوتے، سارے 5 ٹائم کے نمازی، سارے تہجد گزار، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، کیسا عجیب نظام ہوتا نا، سب نیک، اور کوئی مسلک بھی نہ ہوتا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، سارے ایک ہی جو صحیح ہے وہی ہوتے سارے۔ تو سوچیں، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر دیتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، ایک تو ہے نا یہ تو ہوگا، ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ لوگوں میں کیا رہے گا؟ اختلاف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس طرح کی آیات میں تسلی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی دعوت دیتے تو دعوت بھی جاندار، دلیل بھی جاندار، ماننے والے نہیں یعنی جو لوگ مانتے نہیں تھے، بحث، الٹے اعتراضات، بیکار دلائل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو حق کی بات کرتا ہے نا، اس کی مخالفت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مزاج کے حساب سے بات کی جائے۔ تبھی میں جب بھی 4 پہ بات کرتا ہوں نا، لوگ بہت غصے آ جاتے ہیں، کیا 4 شادیاں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ ہم نے کرنی ہے، نہ اپنے داماد کو کرنے دینی ہے، نہ اپنے بیٹے کو کرنے دینی ہے، نہ اپنی بیٹیوں پہ سوکن لانے دینی ہے، نہ خود اپنی زندگی کا مزہ خراب کر کے سوکن لانی ہے، اور اپنی خود بھی تو ٹینشن میں آتا ہے نا، 2 ہوں گی تو پاگل ہو جائے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب ہر بیان میں مثالیں بھی یہی 4 شادیوں کی دیں گے، ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو مثال ان کے پاس یہی ہوتی ہے۔ تو انسان کی نیچر ہے بھائی، جو میں کر سکتا ہوں، جو میرا مزاج ہے، اس کے حساب سے بات کرو، تو یہ انسانی نیچر ہے۔ جذباتی تقریروں میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک خاص قسم کا مزاج بن چکا ہے، نعرے والا، ایک دم رونے دھونے والا۔ جیسے محرم میں بعض لوگ اگر ان کو نہ رلایا جائے، کوئی خطیب آ کے ان کو نہ رلائے، تو بعض لوگوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کا پھر یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ تو خطیب ہی نہیں ہے، کیونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ رونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب خطیب اگر نہیں رلائے گا تو بھائی تو معلوماتی پروگرام پیش کر کے چلا گیا، رونا تو آیا نہیں، تو وہ پھر اس خطیب کو لوگ نہیں پسند کرتے کہ بھائی مزہ تو آیا نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک فرض کر لیا، اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے؟ رونا ہے۔ بعض لوگوں نے بنا لیا مزاج، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے وہ سنی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہو، بھائی رونا دھونا ہے۔ تو اب وہ کوئی خطیب نہیں رلائے گا تو پبلک کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص نے پہلے ایک مزاج متعین کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو قرآن کی آیت اس کی تائید میں ہو وہ تو پیش ہوگی، جو ہمارے کلچر کے، ہمارے مزاج کے اگینسٹ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی کہ رشتہ داری جوڑو، اس پہ عرب نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے، کیونکہ عرب کا مزاج رشتہ داری جوڑنے والا ہی تھا، وہ فخر کرتے تھے شاعری میں۔ جب نبی نے فرمایا سخاوت کرو تو یہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ عرب مزاجن سخی تھے۔ کسی کنجوس قوم میں سخاوت پر بیان ہو تو وہ تو غصہ کریں گے، بھائی بعض قومیں کنجوسی میں مشہور ہیں، آپ نے ان پہ سخاوت پہ بیان کر دیا، وہ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب کو نہیں لاؤ اگلے مہینے۔ آپ کفایت شعاری پہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے زبردست مولانا صاحب، زبردست خاندانی بیان کیا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے نا؟
بھائی آپ اس میں بیان کریں کفایت شعاری پر. کنجوسی کو لیبل اچھا لگا دیں, کیا نام دے دیں کنجوسی کو؟ کفایت شعاری, کہ تمیز سے پیسہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہو وہ کنجوسی, لیکن اس کو آپ نام یہ دیں کہ آج پیسہ بچائیں تاکہ کل کام آئیں. یہ پاگلوں کی طرح اڑانا اور یہ غریبوں پہ خرچ کر دینا, تو خود غریب ہو جاؤ گے, کل بچے مر جائیں گے, یتیم ہو جائیں گے, ایسے. یعنی کنجوسی پہ لیبل اچھا لگا کے آپ اس کو کفایت شعاری اور قناعت اور دور اندیشی اور پلاننگ اور ان سب اچھے اچھے لیبل لگا کے آپ بیان کریں گے تو کنجوسوں میں آپ کا بیان بہت زیادہ ہٹ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک کلچر ہے بھائی, وہ جیسے میں نے بیان کیا نا جب کہ ذاتی مکان کوئی بنیادی ضرورت میں داخل نہیں ہے. میرا یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے کہ جب آپ کا کپڑا بھی اچھا ہو گیا, گاڑی بھی اچھی ہو گئی, لباس بھی, خوراک بھی, سارے تعلیم بھی ہو گئی, پھر اگر بہت پیسے پھر بھی بچ رہے, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, تو چلو آخر میں ایک ذاتی مکان بھی ہو جائے. یہ لاس میں رکھو. اس پہ لوگوں کے اتنے میں نے دلائل بھی دیے, دلائل سے سمجھایا بھی, قرآن و سنت کے دلائل, عقل کے دلائل, لیکن لوگوں کے زیادہ تر کمنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں. ابے یہ بیوقوف بنا رہے, اپنا گھر تو کیا ہوتا ہے, اپنا ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا ذاتی گھر ہو. ذاتی گھر نہیں ہے تو دو پیسے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہ ہے کیا, تیرا کرایہ کے بھی تو رہتا ہے, تو باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو مزاج چونکہ بن چکا ہے, لہذا ذاتی گھر کے خلاف بیان لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو مسئلہ بہت بڑا, میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو جب تک تبدیل نہیں کرو گے نا, نہ تو سکون ملے گا, نہ اللہ راضی ہوگا, اور نہ اسلام کے جو فائدے دنیاوی اسلام تو اتنا زبردست مذہب ہے کہ آخرت تو بعد میں, دنیا پہلے بنا دیتا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا. ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ. اسلام کا جو ٹیسٹ ہے نا, وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے, میرا مذہب اسلام ہے, اور میرے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی راضی ہو جائے, صرف ایمان نہ لے کر آئے. راضی کا مطلب بھائی اب جو یہ کہیں گے میں اس پہ خوش ہوں, میری اپنی نہیں چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسلام کا باقاعدہ ٹیسٹ کہتے ہیں مزے کی چیز کو. یعنی یہاں ٹیسٹ سے مراد ہے ذائقہ, جو لذت والا ذائقہ ہوتا ہے. کیسے کہتے ہیں نا, ذرا ذائقہ چیک کرنا. چرس کا تھوڑی کو کہتے ہیں اس کا ذائقہ چیک کر کے بتاؤ. تو لذیذ چیز کے ذائقے کو یہاں طعام سے تعبیر کیا گیا ہے, جو کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باقاعدہ اسلام کا ذائقہ محسوس ہوگا, مزہ آئے گا, لذت آئے گی اس کو. تو جب بھی آپ کوئی, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت پر جو بات کی, عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت, بولو بھائی, نہیں کی. وہ سخاوت پہ فخر کرتے تھے. بہادری کی جب بات کی, عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. رشتہ داری جوڑنے کی بات کی ہے, عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. بت پرستی کی بات کی ہے تو پورا معاشرہ خلاف ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بت پرستی کے خلاف آپ گوروں کے سامنے بیان کرو, انگریزوں کے سامنے, انہیں تکلیف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوگی, حالانکہ وہ بھی غیر مسلم ہیں. مشرکین مکہ بھی کیا تھے؟ غیر مسلم. انگریزوں کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ بت پرست ہیں نہیں, وہ کہیں گے زبردست, ویل ڈن. انگلش میں کہہ دیں گے ہٹو بچوں, جو بھی ان کی زبان میں ہٹو بچوں کا ترجمہ ہوتا ہے. خوش ہوں گے بھائی, زبردست, کیا انسان کو لگا رہے ہو ان چیزوں میں. تو انسان کی نیچر یہ ہے. ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مخالفت ہوئی, ایک بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی, آپ نے بہت ساری شادیاں کی, عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ تو بعد کے لوگوں کے اعتراضات ہیں, غیر مسلموں کی اتنی شادیاں, عرب میں کسی ایک نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں کیا, ان کے کلچر کا حصہ تھا یہ. کیونکہ بہت سے جب صحابہ مسلمان ہوئے نا, بعض صحابہ, بہت سے تو نہیں, ان کی 10 بیویاں تھیں جو غیر مسلم تھے. 10 بیویاں تھیں, اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا 4 رکھو, باقی کو چھوڑو. اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جو 10 رکھنے کے عادی ہوں, بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اس کو پسندیدہ سمجھتے تھے. یعنی نبی کا یہ ایک پازیٹو پوائنٹ تھا عربوں کی نظر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی, اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اس لیے اس معاشرے میں اس کے مخالفت بالکل بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں 9 کریں. پھر آپ نے کم عمر سے نکاح کیا امی عائشہ سے. بعد کے لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس پر,
بات کے غیر مسلم کی، یہ کیا ہو گیا. لیکن عرب میں جو آپ کے شدید ترین مخالف تھے نا، جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ، جو آپ کو شاعر کہتے تھے، انہوں نے بھی اس بیس پر آپ کو معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کا تانا نہیں دیا کہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کلچر کا حصہ تھا، یہ لوگ کرتے تھے نکاح، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست، یعنی جو اصل دشمن تھے وہ تو اس اعتراض کو یعنی یہ اعتراض ہی نہیں کر رہے، اور جو کم درجے کے دشمن ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ان کے کلچر کی نظر میں بری نہیں تھی. اور عجیب بات یہ بتاؤں، ہم یہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. تو یہ قابل فخر ہے اور تعریف کرتے ہیں. لیکن عرب اس پہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ تھا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، یہ بھی ان کے کلچر کا. کم عمر کا نکاح بڑی عمر کی عورت سے بیوہ سے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیوں ہوتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھا کہ نوجوان نکاح کر لیتا تھا بڑی عمر کی بیوہ عورت سے. اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا بھی کسی سے نکاح ہو سکتی. تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں رہ کے نا بہت ہم لوگوں نے اس معاملے میں تنگیاں پیدا کر کر کے اتنی امیج اور اتنا قد اور اس قوم کو، اور یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان کے نہیں تھے یہ مسائل. جہاں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. عرب کا پہلے سے ہی زنا کو برا سمجھتے تھے، لہذا قرآن میں جب زنا کی برائی آئی ہے تو اس پہ عربوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ چیز نبی کے سچے نبی ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تبھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کی نا، اس میں نبی کے اوصاف بیان کیے. اس میں یہ بتایا کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، مردار کھانے سے منع کرتے ہیں. عرب مردار کھاتے تو تھے مگر اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے. جیسے چرس تو پیتے ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. تو اتنی شادیاں نبی نے کی، عربوں نے اس کو برا نہیں سمجھا کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ. مگر ایک شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی، اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف. منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، ان کی زوجہ حضرت زینب، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو یہ منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک بیٹا ہے. منہ بولا کا مطلب لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، پالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو. تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا. اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس چیز کو ان کا کلچر قبول. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ میں واقعات نہیں سنا رہا، میں اپنی قوم پہ فٹ کر رہا ہوں. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے. غیر مسلم کو تو آپ نہ روئیں، وہ تو مانتا ہی نہیں اسلام کو. جو مانتے ہیں نا ان کو بھی وہ والا اسلام چاہیے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے، جو ان کا مزاج جس کو مانتا ہے. اگر اس کے ہٹس کے کوئی بات کرو گے لوگ مولوی کو ہٹاؤ یہاں سے، بھگاؤ یہاں سے، یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. تو ایک طرف 9 شادیاں برداشت ہو رہی ہیں، 11 شادیاں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. 50 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے جو بالغ ہو چکی تھیں. ہمارے عرف کے لحاظ سے تو وہ بچی ہی سمجھی جاتی ہیں نا، لیکن امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی اور لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے. لیکن 9 سال میں اگر لڑکی بالغ ہو بھی جائے تو ہمارے عرف میں 50 سال کا نکاح 9 سال سے ہو تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن عرب اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، آپ کی 11 شادیوں پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، 40 سالہ بیوہ سے نکاح کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. کلچر کا حصہ ہے. جہاں آپ نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اتنے اعتراضات کہ یہ تو اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں. کیونکہ عرب میں جس کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقت میں بیٹا سمجھا جانا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے اس کی بیوی اب بہو بن گئی ہے. بہو سے طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں نا. آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے. یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا، فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آج اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو حقیقی بیٹا اور منہ بولے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جہاں بت پرستی کی آپ نے مخالفت کی ہے اور جہاں بہت ساری چیزوں میں آپ نے ان کی مخالفت کی ہے, تو یہ ان کو جو عقل مند ہوں گے نا وہ اپنا مزاج تبدیل کر دیں گے دلیل کو دیکھ کر. تو قرآن نے دلیل یہ دی ہے کہ جس کو تم بیٹا بنا لیتے ہو وہ حقیقت میں بنتا نہیں ہے, تو اس کی بیوی تمہاری بہو کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا. تو جو عقل مند ہوگا, جو حق کا متلاشی ہوگا, اس کی 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو کلچر کا اپنے اوپر اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے, اس کو پولیس بھی بات نہیں سمجھا سکتی. تو وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے. بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخشى الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ سے ڈرو. زوجناکہا, اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے کر دیا ہے, یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے, یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو اس سے ہماری کھوپڑی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں نا, قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو, اہل ایمان کو اسباق دیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے حکام کے معاملے میں بہت, اسلام جو ہے نا اپنے حکام کے معاملے میں بہت حساس ہے. وہ ماحول کی آلودگی قبول, بولنا پڑے گا نا. بولنے کا جہاں رواج ہے وہاں تو لوگ بولتے ہیں. پنجاب میں بولنے کا رواج ہے, میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں, سارے بول پڑتے ہیں. مجھے ایک دم, تو میں تو پورا مجمع ایک دم بولنے لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو پائے وائے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کراچی میں رواج نہیں ہے تو وہ مزاج کے خلاف بولتے بھی رہو تو نہیں بول رہے ہوتے. تو جملہ مکمل کریں گے نا تو مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ بیدار مغزی کے ساتھ لوگ بات کو سن رہے ہیں. تو اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کیا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ جب اللہ کا دین ہے پھر اس میں لچک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, اللہ نے کہا غور کر لو, اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو تمہاری مرضی. ابا اگر نہیں راضی اس پہ, یہ تمہارا کلچر قبول نہیں کر رہا. ہاں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو واجب کے درجے میں نہیں ہوتے, اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی اگر کلچر کی رعایت میں چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو بڑھانے کا ارادہ کیا, مگر آپ نے فرمایا کہ عرب کہیں گے کہ یہ قبلہ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے, یعنی اس کی عمارت بڑھا دی ہے, تو فتنہ پیدا ہوگا تو اس کو رہنے دو. یہاں آپ نے کلچر کی رعایت کی ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ طواف اب بھی حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو بیت اللہ 4 دیواری کا نام تو ہے نہیں, بیت اللہ تو نام ہے اس سمت کا, تو اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچا بنا کے گئے تھے, عربوں نے اس کی بلندی کو کم کر دیا. اب آپ نے ارادہ کیا دوبارہ اونچا کروں گا تو عرب بگڑ نہ جائیں, تو کوئی بات نہیں, وہیں چھوڑ دیا جائے, زیادہ اونچی عمارت نہ بنائی جائے. تو عمارت تو ڈبل بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے, لمبائی زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کم بھی. اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی حکمت مصلحت کا تعلق نہیں ہے. جبکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ کل 10 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا, بیوی کو طلاق ہو گئی, تو وہ خام خواہ میں فرض کر کے بیٹھ جائے گا یہ میری محرم ہے. حالانکہ محرم نامحرم کا اسلام کا ایک بنایا ہوا اصول ہے, اسلام اس میں کلچر کی مداخلت پسند نہیں کرتا. ورنہ آج ہر آدمی نے انٹیوں کو اپنی بہن بنا کے دوستی لگائی ہوئی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو بہن کی نگاہ سے دیکھتے, جوان لڑکی ہے آپ کی کلی کے, آپ بیٹی بنا کے اس کو فری ہو رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں. کل آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب نبی جب اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں کسی کو اور منہ بولی بہو بن سکتی ہے, تو ہماری یہ کلیگ ہماری بہن بن گئی ہے, بہن بنا کے فری ہوتے رہو. ظاہر ہے وہ بہن ٹھیک ہے, احترام, اور اس کو بہن ہی کہیں, بہن ہی سمجھیں, آپ بول بھی دیا کریں آپ میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح ہے, میری بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے اگر لا ہی پورا چینج ہو جائے کہ آپ نے چونکہ بہن بول دیا تو نکاح حرام ہو گیا, یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا نا. کل اس سے عشق ہو گیا آپ کو, حقیقی بہن تو ہے نہیں وہ. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے شادی کر لوں, آپ کہیں میں بہن بول چکا ہوں, میں چوڑے میں آ گیا میں. اور یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے, میں نے یہ غیر مسلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کو بہن بول دیا تو وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں, اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے بہن. تو خام خواہ کی اپنے اوپر کیا ڈال دی مصیبت. کل دل بھی چاہ رہا ہے شادی کرنے کا تو اب وہ نہیں کرتے. تو اسلام نہیں مانتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے تمہاری حقیقی بہن جو ہے وہ حقیقی ہے, جو نہیں ہے وہ بہن بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بنا لو, لیکن نکاح اس سے جائز ہے, پردہ بہرحال اس کا تم سے پردہ فرض ہے. تو احتراماً تو ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے, تاکہ
یعنی معاشرے میں خیر پھیلے, کوئی بوڑھی عورت کسی جوان کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے تو کوئی نبی نے بھی تو منہ بولا بیٹا تو بنایا نا, اس پر تھوڑی اللہ نے پابندی لگائی. لیکن اب وہ وراثت میں بھی اس کا حق آنا شروع ہو جائے اور اس سے پردے کے, کیونکہ جب کسی عورت نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا. اب یہ نہیں کہ اس کی دوسری بیٹیوں سے آپ کا پردہ ختم, کہ جب یہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہیں تو یہ وہ بہن بن گئی, یہ کیا بن گئے بھائی. تو جہاں شریعت کا حکمتیں فوت ہو رہی ہیں, مسلطیں فوت ہو رہی ہیں, وہاں اسلام کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جہاں کوئی حکمت فوت نہیں ہو رہی تو وہاں اسلام کہتا ہے بھائی اگر کلچر کو فالو نہ کرنے میں فتنہ ہے تو فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بات نہیں, لوگوں کی رعایت میں آپ وقتی طور پر اس حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. تو اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلافات اس بیس پر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایک دماغ میں اپنا ایک مزاج بنا لیتے ہیں, اس مزاج پہ اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ دلائل کو نہیں دیکھا جاتا. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم ہر بات دلیل سے کرتے ہیں, ہر بات دلیل سے, جب ان کے مسلک کے خلاف دلیل جاتی ہے تو ان سے بڑا شخصیت پرست پھر کوئی نہیں ہوتا. یہ میں نے دیکھا ہے. آج کل چینلوں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں, ہم دلیل سے بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے خلاف کوئی دلیل قائم کر دیں تو ان کے جو مریدین ہیں وہ کبھی اپنے شیخ و مرشد کے خلاف سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے سن کے ایک عقیدت اتنی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر خلاف سننا پسند نہیں کرتے اور وہ پھر دلیل کو فالو نہیں کرتے. وہ تو قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا, جو میں چارجر کی بات کرتا ہوں اس میں بھی لوگ بہت ٹینشن میں آتے ہیں, کیونکہ نہ خود کرنی ہے, کیونکہ بھائی ایک مصیبت پالنا صحیح ہے نا, اور نہ اپنی بیٹیوں پہ کوئی سوگن لانا چاہتا ہے, اور نہ اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اب دوسری بہو بھی آئے, اسی والے سے آئے, پھر ایک فساد, تو فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے, یعنی انفرادی فساد. تو اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, وہ چھوڑ دو اس کو. لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار, حالات کو دیکھو. جب حالات کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ انفرادی ضرر ہے, اگر اس اجتماعی ضرر سے بچنے کے لیے انفرادی ضرر بولو بھائی برداشت کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے بس آگے چلتا ہوں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں نے کلپ سنا, وہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں, تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, یعنی غیر اخلاقی حرکتیں. اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا, سچ بتائے گا تو بھائی پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے نا, پٹے گا. تو وہ گھماتا رہتا ہے, ادھر بھی چائے پیے گا, دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے, آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پینی ہے, جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں. تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات, اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح کہا. لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں, ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے عقل نہیں ہے تو بھی گمراہ ہوگا انسان, کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, گھپ اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتہ چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے, یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے.
تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں، اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے، سالی کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس، عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا، تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس، روشنی نہیں ہے، تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا، دھکے کھائے گا وہ. اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں، کھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا، اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے، وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے، کھوپڑی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے، لوگ کہیں گے عقل استعمال کر، اللہ کے بندے ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہو نہیں، چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات درست ہوگی. اور اگر اندھیرے ہیں، خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے، بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی، اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے، قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو اسلام کو نہیں مانتے، وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں، روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ صرف روشنی کی بات کرتے ہیں، کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی، صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو؟ جو عقل استعمال کرتے ہیں، بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے، میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں، اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے، اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں، بلب، ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے یا چراغ چاہیے یا جگنو چاہیے، یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے، کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا، یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں، تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں، اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے، تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار، یہ کیا گھی، کون سا قسم کا گھی ہے، کیا کھلا رہے ہیں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا، تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات،
اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا, اس میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہوا سے بچتا ہے, وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں, اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے, بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا ہوا ہے, المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے. کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ, وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے, وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا, ہیرا, اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں, یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے, اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ, زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھا ہو, جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو, نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہو. کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو, اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے, ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا, اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی, کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے, یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا, نور علی نور, اور ایسا چراغ ہے, اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار, کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی, عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو, جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے, جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے, تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے, آگے کھائی تو نہیں, آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا, آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے, گولی تو نہیں مار دے گا, بھٹک رہے ہوں, کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو, پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں, کیسے مثال سمجھاؤں, مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں, خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے. کیا خیال ہے, خواہش تو کہ بھائی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے, لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے, اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے, روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے, کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے, یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے, 2-4 لوگ آپ کے ساتھ, اور پھنس گئے کہیں, اندھیرا ہو گیا, تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے, ٹارچ ہے, یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے, عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو, پھر کھوپڑی استعمال کرنا, اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے, پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے, تو اپنی زوجہ سے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہا, وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ, کہ فلما وصار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا, اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کے یا تو اقتبسو, اس سے
شعلہ لے کر آؤں گا, او اجید علی النار ہدا, یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی, یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں, وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے, راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی, روشنی تلاش کرتا ہے, روشنی. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ, وہاں میں مثال دے رہا تھا, اب 10 آدمی ہیں, تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے, کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے. تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے نا, کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے. ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے, 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے, 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا, جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو, ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں, 10 ہیں نہیں. تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو, جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا, جنت محدود, جہنم میں بھی کچھ جائیں گے, کچھ کہاں جائیں گے, جنت میں بھی. تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے, اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے, تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے, گائیڈنس ملے, جو چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں, قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی, تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ومن لم, فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی, جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے, فما لہ من نور, اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ, کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا, اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, لبرل لوگوں سے ملتا ہوں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے, جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا, پڑھتے تھے, یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی ہے کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے, وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو اللہ روشنی نہ دے, فَمَا لَهُ مِن نُور, اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی, انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے, بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں, ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے, برطانیہ نے, گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس, اور من بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے, ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے. صحیح ہے نا, تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے, اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھاتے ہیں کیا یہ. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ان کے پاس جو ہے
وہ دنیا ہے. وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر اچھا بنا لیتے ہیں, اور چاند پہ چلے جاتے ہیں, خلائی سیارے. انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے, وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے, فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے. فَمَا لَهُ نُورٌ ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں. فَمَا لَهُ مِن نُورٍ کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے جو جگنو کے پاس ہوتی ہے. تھوڑا بہت راستہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے, ماچس کی تیلی جلا کے بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے یار ادھر ٹرن کرنا ادھر ٹرن نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ گورا ہمیں بتائے گا کہ شادی ہم نے کس عمر میں کرنی ہے, بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, اور زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ہومو سیکس کو جیسے انہوں نے حلال کر دیا, لوگ اس پہ بھی انہی کے حوالے دیتے ہیں نا کہ اس میں برائی کیا ہے, اور خاندانی نظام کی ایسی کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. بس جو چند چیزیں اخلاقیات ان کے ہاں ہیں اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں تھینک یو سے بات کرنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار تھینک یو سے بات کرنا بہت ثواب ہے, کیونکہ گورا تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے. تھینک یو وینک یو شروع میں جتنے مرضی لگائیں, ہر تھینک یو پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو مسکرانے میں تھینک یو بھی داخل ہے نا. مسکرانے کا مقصد تو تھینک یو کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے, کائنڈلی کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے. کائنڈلی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں, ہمارے آگے دھکا دے گا وہ ادھر, تیرے کو پتہ نہیں کس کی جگہ یہ, وہ آئے گا تھوڑا کائنڈلی آپ. یہ تو اچھے اخلاق پر تو یہ تو قرآن بھی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو. تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یہ تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے جانا کہاں ہے. روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا. لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے, وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا. اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتایا کہ تو نے جانا کہاں ہے, وہ پہلے یہ بتائے, پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے, یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے, یہ والی بھی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا. دیکھو انسان کا جو لائف, یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے, یہ ٹریولنگ ہے ہماری, سفر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا, اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور, پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں, بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں. ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے, رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا, کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتہ تو ہوگا. آپ گھر سے نکل گئے, اب آپ سوراب گوٹ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی, کس بس میں بیٹھوں. اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے, کہہ رہے یہ چھوڑو, بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں. تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا, آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ. تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں. ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے, خراب. تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے. تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو. جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی, جا کس سمت میں رہی ہے, چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. سمت کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں پیسہ, جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا. ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں, تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا, بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں. تو جانا کہاں ہے, کہہ رہے چھوڑ یار جانا کہاں ہے, تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی, چائے ٹائم پہ ملے گی, اے سی چل رہا ہے ٹرین کا. تو وہ کہے گا اس کا مقصد, تمہارا مقصد ہی سفر ہے, تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو, تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی؟ کہاں سے ویژنری ہو گیا؟ جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے. سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے, تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, سنا ہے آپ نے؟ ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ اسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ, آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی, تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا WI میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار, اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہیں آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چڑاتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا رزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے چھوڑ دیا جاؤ, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے اب. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے, اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے, تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک لڑکا, تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینیج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے, وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے. تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر, تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے, کہیں گے نا. ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی, اس میں کھانا بھی آئے گا, پینا بھی آئے گا, وہ ضرورت ہے آپ کی. بھائی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو, کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی, ترقی تو سب نے کرنی ہے, تو انسان کی نیچر ہے, چاند پہ بھی جائے گا, خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا, لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا, یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی, دنیا میں رہنا ہے, تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھائی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ
کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں, مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں ہے. اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے, ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہو گئے, ویسے ہی بنا دیا, اتفاق سے بن گئے. تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اتفاق سے 2 اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈارون کے نظریے کے مطابق اتفاق سے بن کے پھیپھڑے بن کے انسان بن کے وجود میں آ گیا. یہ دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ کو پھر اتنے بڑے سائنسدان کیوں کرنے ہیں؟ خدا کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ بات, کیونکہ خدا کو لائیں گے تو مذہب آئے گا, مذہب آئے گا تو پھر اسلام آئے گا, اسلام آئے گا تو مولوی آئیں گے. انگریز کہے گا, آئنسٹائن کہے گا یار مولانا لوگوں کی بات نہ سنوں, ہے بھائی. کیونکہ جب ایک چیز لاؤ گے نا تو پھر باقی چیزیں بھی خود بخود. جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو مانو گے تو پھر سوال ہوگا, خدا نے انسان کو بنایا ہے تو جو چیز خود سے بنتی ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا, بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد تو خدا ہی بتائے گا, خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. تو خدا کی پھر آسمانی کتابیں ہیں, تو آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. گھوم پھر کر پھر اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا آپ کے پاس. اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکالو. تو پھر اس سے بڑی مصیبت کہ یہ بن کیسے گیا؟ تو بھائی اتفاق سے بنا ہے, کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے. ارے اربوں سال میں بنا ہوتا تو ایک جنس بنی ہوتی نا, عورت الگ بن رہی ہے, مرد الگ بن رہا ہے, دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے, اسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا یار؟ یہ نہیں آ رہی تو رہنے دو یار میرے بھائی. دیکھو اتفاق سے کرونا وجود میں آ گیا, کرونا کی ویکسین اتفاق سے وجود میں نہیں آئے گی. کرونا تو ہم کیسے اتفاق سے بن گیا؟ ویکسین تو بنانی پڑی ہے نا. ادھر کرونا آ رہا ہے, ادھر اس کی ویکسین آ رہی ہے, دونوں کام ایٹ اے ٹائم اتفاق سے ہو رہے ہیں. یہ کھوپڑی نہیں مانے گی. ادھر مرد پیدا ہو رہا ہے جس کے دل میں عورت کی طلب ہے, ادھر عورت بھی پیدا ہو رہی ہے جس کے دل میں مرد کی طلب ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. اتفاق سے لیڈیز بھی پیدا ہو رہی ہیں, اتفاق سے مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں, پھر دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے, اتفاق سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں اتفاق سے دودھ بھی آ جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا اتفاق اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسا اتفاق ہے یار؟ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. کہ کروڑوں سال کی ترقی سے ایسا ہوا ہے. یہ اتنی ترقی تو کوئی سوچ کے نہیں کر سکتا, بغیر سوچے خود سے کیسے ہو گئی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ انسان نے اب تک اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ مرد اور عورت بنا کے ان سے بچے پیدا کرنے کی کوئی ایسی مشین ایجاد کر لے. کلوننگ تو انسان ہی کے جرسوں میں لیے جاتے ہیں نا. خود سے اب تک انسان ایسا نہیں کر سکا اتنا ذہین ہو کے. جو انسان اتنی ذہین مخلوق خود سے اپنے جیسا ذہین انسان نہیں بنا سکا محنت کے باوجود, وہ خود بغیر محنت کے کیسے بن گیا؟ یار بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے یار. یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا میں آپ کو بتاؤں. لیکن میں آپ کہہ رہے ہیں اتنی آسان باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. مصیبت یہ ہے, آ رہی ہوتی تو ہماری یہ حالت تھوڑی ہوتی جو چل رہی ہے. سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہاں تو ویسے تو سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن عمل سے لگتا ہے نہیں, کھوپڑی میں یہ باتیں بیٹھ نہیں رہی ہیں. وہی پھر گوروں کے گیت گنگانا شروع کر دیتے ہیں, وہی یار یونیورسٹیوں کے, اور وہی وہ جو یونیورسٹی میں لبرلزم پھیل رہا ہے یار, یہ مولوی ایسے مولوی. ابے بھائی یہ مولوی کو نکال دو گے معاشرے سے, قرآن مولوی سے میرا قرآن کو نکال دو گے, مولوی بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, نکال دو گے تو آپ کو تو یہی نہیں پتا چلے گا جانا کہاں ہے آپ نے. تو اتنی ذہین مخلوق خود کسی ایسی مخلوق کو اب تک پیدا نہیں کر سکی اتنی ترقی کے باوجود, اور خود بخود بن گئی. واڑے واہ. جیسے ایک روبوٹ آپ نے دیکھا, آپ کسی بندے کے پاس گئے, بہت ذہین ہے, بڑا سائنسدان ہے, اور بڑا اس کے چرچے ہیں, نوبل انعام ملا ہے اس کو, ایسا سائنٹسٹ, اتنا بڑا سائنسدان. آپ نے اس سے کہا کہ آپ بہت بڑے فنٹر ہیں اور جاپان آپ کو مانتا ہے, وہ جو فلاں سائنسدان نے ایک روبوٹ بنایا ہے نا, آپ بھی اس جیسا روبوٹ بنا لو. وہ کہے گا بھائی لاکھوں لوگ مل کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے, لاکھوں سائنسدان مل کے بھی. آپ اسے کہو گے یار کیوں ٹوپی کرا رہے ہو, ہے بھائی, وہ بھی انگلش میں ٹوپی کرا رہے ہو مجھے تم. آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہو, آپ سے جو چھوٹے درجے کا ہے اس نے روبوٹ بنا لیا, تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ تو اس فیلڈ کے اس سے بھی بڑے ماسٹر ہو. کہے گا نہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ تو خود سے بنا ہے. وہ جو روبوٹ ہے نا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے بنایا ہے, وہ کروڑوں سال میں لوہے کے وہ پگھل کے یوں ہوا, پھر ایک کیل بنی, پھر ایک کیل سے جناب وہ کچھ پلیٹیں بن گئی, پھر پلیٹیں آپس میں جڑ گئی, ہوتے ہوتے وہ بن گیا. اربوں خربوں سائنسدانوں کے پاس
سالوں کی کمی نہیں ہوتی. آپ کو 1 کروڑ سال میں کیسے ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں 1 کھرب لگا لو, 1 کھرب میں ہوا ہے. اب کہتے ہیں یار 1 کھرب میں بھی 2 اینٹیں آپس میں نہیں جڑتی اس طرح سے. وہ کہے گا چلو 56 کھرب سال لگا لو. تو پیچھے جھانک کے کون دیکھ کون رہا ہے کہ وہی کہ ہوا کیا ہے. تو اربوں کھربوں تو ایسے ہی مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا, وہ جب یہ دلیل دے گا کہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہ میں تو نہیں بنا سکتا, تو اگلا کہے گا کہ یار آپ سے کم درجے کا سائنسدان نے تو بنا لیا وہ, اور آپ تو اتنے انعام یافتہ ہو, آپ نہیں بنا رہے. وہ کہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ اس نے نہیں بنایا, وہ کروڑوں اربوں سال میں خود بنائے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ اسے یہ دلیل دو گے کہ آپ جیسے ذہین فتین لوگوں سے تو اب تک نہیں بن رہا, اور وہ خود بخود بن گیا. یعنی اتنا ذہین مائنڈ موجود ہے, اتنا ذہین دماغ موجود ہے, اس سے یہ کام ہو نہیں پا رہا, اور بغیر کسی مائنڈ کے یہ چیز بن گئی جہاں سرے سے کوئی مائنڈ ہی نہیں تھا, کوئی بنانے والا ہی نہیں تھا, اور اتنا زبردست روبوٹ بن گیا. انسان روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے, کروڑہ گنا زیادہ. روبوٹ کی آنکھیں ہوتی ہے, دیکھتا نہیں ہے. روبوٹ کے کان ہے جس سے خود سے سنتا نہیں ہے. روبوٹ کے دانت ہے جس سے وہ خود سے نہیں ہنستا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہنسنے کی شکل بنا سکتا ہے, اندر سے نہیں ہنستا. انسان ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے لیے ایک پانی جاتا ہے, 9 مہینے میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, پانی تھا پانی, اور 9 مہینے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے اس کو. ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہو کروڑوں سال کی خود بخود. او بھائی نہیں ہوتا ایسے, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں. اس پہ کتنے ہی سائنسدانوں کے حوالے پہ لوگ لبرل لوگ نا پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاروین نے صفحہ نمبر کتاب کے فلاں یہ لکھا ہے اور اس پہ یہ دلیل پیش کی ہے. بھائی جان یہ دلیلیں ساری بکریوں کو کھلا دو, جس کے دماغ میں تھوڑی سی بھی کھوپڑی ہوگی وہ ان دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا پاگلوں والی باتیں ہیں, تو خود بن گیا اور اتنا ذہین بن گیا, اتنا ذہین بن گیا کہ تو ایسی چیزیں نہیں بنا پا رہا ہے, اور خود سے تو بغیر کسی مائنڈ کے بن گیا. یعنی اتنے ذہین مائنڈ ہوتے ہوئے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بن پا رہا ہے, اور جو اتنا ذہین مائنڈ ہے وہ بغیر کسی مائنڈ کے خود ہی بن گیا. تو اس پہ سائنسدان مائنڈ کرتے ہیں, پھر ایسی باتوں پہ وہ کیا کرتے ہیں, مائنڈ کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ سائنسدانوں کی توہین کر رہے ہیں, آپ خدا کی توہین کر رہے ہو. جو اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی آپ نے اسی کا انکار کر دیا. تو یاد رکھو سائنس کے ہم منکر نہیں ہیں, سائنس کی ایک ریسرچ ہوتی ہے, ایک تھیوریز ہوتی ہیں. ریسرچ کو ہم مانتے ہیں, تھیوریز اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ کی بات پہلے ہے. دیکھو یہ جو ڈاروین یا اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کے نظریات ہوتے ہیں, وہ ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتے. کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ انسان کا خود سے وجود میں آنا یہ باقاعدہ تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے. کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کہتے اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر ممکن ہے ایسے ہو گیا ہو. لیکن ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. یہ سائنس یہ ثابت کر ہی نہیں سکتی ہے. ایک ہوتی ہے سائنس, ایک ہوتی ہے سائنسدان. دونوں میں کیا ہوتا ہے, یہ بہت ٹیکنیکل فرق ہے, اس کو سمجھو. ایک ہوتی ہے میڈیکل سائنس, ایک ہوتا ہے ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر سے پوچھو اس بیماری کا کیا علاج ہے, وہ بتا دے گا کہ یہ علاج ہے. لیکن ممکن ہے میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی. میڈیکل سائنس جو کہے گی نا وہ آتھینٹک ہوگا. ڈاکٹر جو کہے گا, اگر میڈیکل سائنس اس کی تائید کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ڈاکٹر کی یہ ذاتی رائے ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی پھینکو دنیا میں ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے پھینکو ڈاکٹر پڑے ہوئے یار. تبھی آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے یا آپ کا اپنا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی میرا اپنا تجربہ ہے, اپنا خیال ہے. تو ٹھیک ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. میڈیکل سائنس اگر کہے گی وہ پروف کے بعد ہوگا. میڈیکل سائنس کا حصہ وہ جب بنے گی جب وہ ڈاکٹر اس کو تجربوں کے مراحل سے گزار چکے ہیں. مثال کے طور پر کرونا ہی کی مثال لے لو, یہ پلا دو, یہ والا قہوہ پلا دو, یہ پلا دو. تجربے ہیں بھائی, صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی. بعض لوگ قہوہ پی کے مر گئے لیکن صحیح بھی ہو گئے. لیکن میڈیکل سائنس جو کہے گی وہ ویکسین ہے, جو پروو ہوگا کہ بھائی یہ اگر لگائی جائے نا کسی کے تو 95% چانس ہے کہ اب اس کو کرونا نہیں ہوگا. اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, وہ پروف وہ ثابت ہو چکا ہوگا. ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میڈیکل سائنس کا فرق اور ڈاکٹر کا فرق سمجھانے کے لیے. تو یاد رکھو ایک بات سائنس کہتی ہے, ایک بات سائنسدان. سائنس یہ نہیں کہتی کہ انسان خود سے وجود میں آیا ہے, یہ دماغ یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ سائنس نہیں کہتی. بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وجود میں آیا ہے, ان کی اپنی رائے ہے, کیونکہ خدا کا انکار کرنا ہے تو فرض کرنا ہے کہ کیسے آیا, تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک فلسفہ گڑھا ہے. تو سائنس یہ ثابت نہیں کرتی, اور ہماری یونیورسٹی کے طلبہ میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سائنس اور سائنسدان میں فرق نہیں کر پاتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی یہ بات خوب یاد رکھو کہ آپ کے پاس خدا کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. خدا کو مانو گے
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکار پیدا کر دیا بھائی, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی پیدا کر دیا گورے کو نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے, آپ کو لڑکیوں سے دوستی لگانے کے لیے, اس کو جوا کھیلنے کے لیے, اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ میرے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے جو مجھے نہیں مانتے. ایسا نہیں ممکن ہے. تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر اللہ اپنا پیغام قرآن کے علاوہ کہیں بھی نہیں دیتا ہے, تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے, ہم اس کو پرکھتے ہیں. تو قرآن کے پیرالل کوئی کتاب ہی نہیں چھوڑی اللہ نے, ایک قرآن ہی کا دعویٰ ہے, اور وہ اس دعوے میں سچا بھی اترتا ہے. اگر وہ آپ اس کو نکال دو گے تو پھر اللہ اور بندوں کا کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اتنی ذہین مخلوق پیدا کر دی مگر اللہ نے رابطہ نہیں رکھا اس سے, ہے بھائی, اللہ کا اس سے کوئی رابطہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو اللہ کا رابطہ ہوا انسانوں سے تورات کے ذریعے, انجیل کے ذریعے, لیکن وہ تحریف ہو گئی ان میں, کیونکہ اللہ چاہتے تھے آخری کتاب میری ایک ہی کتاب ہو, تو اسی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو اب آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور جب قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو قرآن ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا, آپ کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے, یہ مسافر خانہ ہے, اس کی منزل کیا ہے آپ کی. قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اور جب قرآن وہ منزل بتائے گا تو آپ نے اپنے لائف کا جو شیڈول بنانا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کتنے پراٹھے کھانے ہیں, کتنے کہاں کہاں ناغا کرنا ہے, کب کھانا ہے کب نہیں کھانا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کتے بلی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا. گورا یہ دیکھتا ہے پروٹین ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے سفر کو مقصود بنا لیا. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس میں پروٹین ہے کھا سکتے ہو اگر آپ کو گھن نہیں آ رہی. چائنا والے کہتے ہیں گھن ون کیا ہوتا ہے, یہ گھن ون بھی خود نکال لیا, 2-3 دفعہ کھاؤ گھنانا ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے, انگریز کم از کم اہل کتاب ہے تو کتے بلی نہیں کھاتے. چائنا والوں نے کہا تم بے وقوف ہو یار, جب حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر کتے بھی کھاؤ, کیا خیال ہے. تو وہ انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں چائنا والے. ہم انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ سور بھی کھا لیتے ہیں, مردار بھی کھا لیتے ہیں, وہ چی کتنے گندے ہیں. تو انگریز چائنا والوں کا مذاق اڑاتا ہے تم کتے بلی بھی کھا جاتے ہو. لیکن چائنا والے ہم دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار جب مقصد خوراک ہے تو اگر کتے میں پروٹین ہے تو گائے کو کاٹنا اور کتے کا کاٹنا کیا ہے, برابر ہے. گائے کو کاٹ کے کھا جاؤ یا کتے کو کاٹ, نہ تو گائے کے کوئی جرائم ہے جن کی وجہ سے گائے کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے, نہ کتے کا کوئی جرم ہے. تو یہ تو انسانی خوراک ہے, تو پھر کتے اور گائے میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا نا حاملہ گائے کی قربانی, میں نے کہا جائز ہے. اس نے کہا اس معصوم گائے کے بچے کا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس کی ماں نے کون سے کوئی بھاگ کے شادی کی ہے جو اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو, یہ بھی تو بے گناہ ہے. تو جس گائے کو کاٹنا جائز ہے اس کے بچے کو بھی کاٹ کے کھا سکتے ہو آپ. وہ معصوم تو دونوں ہی معصوم ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ لوگ کہتے نہیں معصوم بچہ ہے, ہائے ہائے بیچارہ. ہاں یہ نہ کرو کہ گائے کا بچہ کاٹ لو اور پھر گائے کو نہ کاٹو, یہ پھر گائے کو تکلیف ہوتی ہے. تو معصوم جانور کو بلا وجہ ایسی تکلیف دینا جس میں اذیت بہت ہو اور آپ کا فائدہ بہت کم ہے, آپ کو تھوڑا سا گوشت مل جائے گا لیکن اس بیچاری بھینس کی, تبھی علماء نے منع کیا, اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جس گائے یا بھینس کا چھوٹا بچہ ہو نا, تو علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے بچے کو ماں سے جدا کر دیں, بیچنے میں بھی, کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو اس میں, اور اس میں آپ کا کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کو کاٹو یا دونوں کو چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خیر, تو چائنا والے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن فیصلہ کرے گا بھائی. اچھا ہندو تینوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہندو کہتے ہیں اس جانور نے کچھ ظلم کیا نہیں ہے تو کاٹ کے کیوں کھا رہے ہو, جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے انہیں بھی اتنا زندہ رہنے کا حق ہے, لہٰذا سبزیاں کھاؤ. وہ یہی کہتے ہیں ویجیٹیرین بنو, ان کی اپنی دلیل ہے. قرآن فیصلہ کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں نہ تو ساری چیزیں کھانے کی ہیں, کتے بلی بھی کھا جاؤ, صرف پروٹین ہی دنیا میں نہیں ہوتی. یہ دیکھو کھانے کی, انسانوں کے کھانے کی چیز بھی ہے کہ نہیں ہے, حلال چیزیں, پاکیزہ. جن جانوروں کا گوشت پاک ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا پاکیزہ جانور کون سے ہوتے ہیں. اور اتنے نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جانور کھانا ہی نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں, یہ تو مسخر کیے اللہ نے تمہارے لیے. تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو خلاصہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ روشنی صرف اور صرف کہاں سے ملے گی, یہاں سے ملے گی. مادی ترقی آپ گوروں سے لے سکتے ہیں, جو آپ کیوں پیدا ہوئے یہ صرف آپ کو کون بتائے گا, قرآن. اور اس کے حساب سے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف آپ کو کون بتائے گا, قرآن بتانا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب قرآن بتاتا ہے نا ہمیں, تو پھر غیر مسلم تو ویسے ہی نہیں مانتا, مسلم اس حد تک مانتا ہے جس حد تک اس کا مزاج افورڈ کر سکے. اگر کلچر سے میچ کر رہا ہے تو قرآن کو فالو کرنا ہے, کلچر اجازت نہیں دے رہا تو پھر اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ولا یزالون مختلفین, اے نبی آپ کا کام دعوت دینا, اپنی بات پہنچا دینا ہے. سب لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے, کوئی کلچر کے پیچھے چلیں گے. غیر مسلم کافر جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا وہ کہے گا میرے ابا اماں ہندو تھے تو میں ہندو ہی مذہب میں رہوں گا. جو عیسائی تھے اکثر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو عیسائی رہیں گے. اور جو مسلمانوں میں
اسلام پہ تو پیدا ہو گئے مگر ان کے معاشرے میں جہیز ہے, بارات کے کھانے ہیں, اور یہ برائیاں چل رہی ہیں, اور بہت ساری اخلاقی برائیاں وہ چل رہی ہیں. داڑھی کٹانے کا رواج ہو گیا ہمارے معاشرے میں, کلچر کا حصہ بن گیا ہے, تو وہ کلچر ہی کو فالو کرتے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا آپ اس کی پرواہ نہ کریں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. آزمائش اسی میں ہے. سارے آ جائیں گے پھر تو آزمائش نہیں ہے نا, امتحان میں سارے تھوڑی پاس ہوتے ہیں. اگر سارے پاس ہو جائیں اس کی علامت ہے پرچہ ہی تھکا ہوا تھا. وہ پرچہ کیا تھا؟ بیکار بنایا ہے. وہ ایسا پرچہ ہے, بس وہ آپ کی تفریح بھی ہو جائے گی. جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں جو پرچے بنتے ہیں نا, پرچہ بنا, پہلا سوال یہ تھا بچوں بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے, پہلا سوال. دوسرا سوال, محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے. پہلا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. دوسرا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے. تیسرا سوال ہے محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال ہے کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب اس پرچے میں کوئی فیل ہوگا؟ اور 4 سوال میں سے ایک لازمی ہے, ٹھیک ہے, باقی سارے کیا ہیں, کوئی فیل ہوگا؟ سارے پاس ہو جائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے پرچہ بنانے والے نے سوچ سمجھ کے نہیں بنا, یا تو کرپشن کی ہے, اس نے چاہ رہا تھا میں نے پڑھایا بڑھایا تو ہے نہیں, سبھی کو پاس کرنا ہے تو یہ بنا دو, تو پرچے میں ہی دھاندلی کی ہے, اس نے بنایا ہی نہیں ڈھنگ کا. اور اگر سارے فیل ہو جائیں تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ پرچہ بنانے والا بڑا ظالم ہے. اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ لوگوں کی, یعنی جو اسٹوڈنٹس کا جو ایک لیول, ایک ایوریج ہے, اس سے اوپر کی چیز بنا دی اس نے. یہ ایک بہت ذہین آدمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. تو پرچہ ہمیشہ بیلنس بنتا ہے کہ کچھ اس میں A1 گریڈ سے پاس ہوتے ہیں, کچھ A گریڈ سے ہوتے ہیں, کچھ B گریڈ سے, کچھ C گریڈ سے, کچھ ترقی پاس ہوتے ہیں وہ دھکا دے کے سفارش سے ان کو, کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہوتے تو فیل ہیں لیکن کیونکہ کچھ بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں تو چل دھکا دے کے ان کو بھی 2-4 نمبر جو ایگزامینر ہے وہ اپنی جیب سے بھی ڈال دیتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل زیرو, ان کو پاس کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی ایسا پرچہ بنایا ہے, اسلام کے احکام ایسے دیے ہیں کہ اس میں بھی کچھ لوگ پاس ہوں گے, کچھ فیل ہوں گے. کچھ پاس ہوں گے تو بالکل والسابقون السابقون میں پہنچ جائیں گے, وہ A1 گریڈ سے پاس ہوں گے. کچھ ہوں گے بس پاس ہو جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ بہت اونچا طبقہ بھی نہیں ملے گا ان کو. کچھ ایسے ہوں گے تھی تو جہنم, لیکن سفارش کام آئے گی اللہ کی رحمت سے, اللہ کہیں گے جانا تو تم نے جہنم میں تھا لیکن چلو کہاں چلے ہو, پاس کر دیا میں نے, کچھ نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے. کچھ ایسے ہوں گے کہ پرچے میں کچھ لکھ کے ہی نہیں آئے ہوں گے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک وہ لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس میں ایک سائنس کا سوال آیا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ دنیا گول ہے, ثابت کریں کہ دنیا گول ہے. سائنس کا سوال تھا تو طالب کو پتہ تو تھا نہیں کہ کیسے ثابت کروں میں. ثابت تو بہت طریقوں سے ہوتا ہے نا کہ بھئی دیکھو سورج گھوم کے دوبارہ وہیں آ جاتا ہے یہ, لیکن اس کو آتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو بات کو گھماتا بہت ہے, وہ حقیقت ہے. تو اس نے بات گھمائی, اس نے کہا چشمہ لگا کے دیکھو دنیا گول ہے, بغیر چشمے کے دیکھو دنیا گول ہے, سائڈوں سے دیکھو دنیا گول ہے, لیفٹ سائڈ سے دیکھو دنیا گول ہے, چھت پہ چڑھ کے دیکھو دنیا گول ہے, کھائی میں جا کے دیکھو دنیا گول ہے, خواب میں دیکھو دنیا گول ہے, جاگتی حالت میں دیکھو دنیا گول ہے. ہر طرف سے, اپنے استاذ کو لکھا, ہر طرف سے دنیا گول ہی گول ہے. تو اس نے نمبر دیا, اس نے کہا غور سے دیکھو نمبر گول ہے. چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, بغیر چشمے کے دیکھو تو بھی نمبر 0 نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل آخرت میں کیا ہوں گے, فیل ہوں گے. وزن ہوگا نا کہ کس نے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ 100% پہ نجات نہیں رکھی کہ 100% نمبر, تھوڑی بہت اللہ بھی چلائے گا کہ چل تھوڑی بہت تجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس دن تو کسی گھنٹی بجا کے بھاگا تھا, معافی نہیں مانگی تھی تو نے, ٹھیک ہے نا, پھر ایک نیکی کر لی تھی, اس نیکی نے اس کو کور کر لیا. اور کیا ہے قرآن کہتا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بعض نیکیاں بعض گناہوں کو کھا جاتی ہیں. کچھ گناہ آپ نے کیے لیکن کچھ ایسے ہی خاندانی قسم کی نیکیاں کر لیں کہ وہ نیکیاں گناہوں کو کھا گئیں. وہ جیسے آپ نے ابا کے ساتھ بے ادبی کر لی, توہین کر لی, لیکن بڑھاپے میں خدمت ان کی اتنی کر لی کہ وہ خدمت اس توہین کو کیا کر لے گی, کھا کے ختم کر لے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسے پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن. تو یہ ہدایت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے ان آیتوں میں نے سوچا تھا کہ جو آیت سامنے آئی اس پہ درس دوں گا تو وہ لمبا ہی درس ہو گیا اس پہ. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے نبی آپ تسلی رکھیں, سارے سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کمزور ہے, یہ انسانوں کی نیچر ہے. دعوت آپ کی دلیل کے لحاظ سے بھی کمزور نہیں, آپ اپنا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ ہوگا, اور اسی طرح حساب کتاب آخرت تک چلتا رہے گا. تو اس میں نبی کو بھی تسلی, اور جو بھی حق کے راستے پر ہو, چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ, اس کو بھی تسلی ہے کہ آپ دیکھو نا 4 آدمیوں کی محفل ہو, آپ کوئی صحیح بات شروع کر دیں, ایک نہ ایک کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے.
دلائل کے انبار بھی لگا دیں. تو جب میں نے تو خود تجربہ کیا ہے, چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو, دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی, گھر میں دیکھ لو نا, آپ کوئی بنائیں کوئی حساب کتاب, بھائی اب ایسے ہوگا, اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے قیلولہ ہوگا, گھر میں بھی کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا, نہیں یہ نہیں ہوگا, وہ دلائل سے. تو ہر جگہ بحث ہی ہو رہی ہے, ہر جگہ بحث بحث بحث. تو اس سے اہل حق مایوس ہونے لگتے ہیں, یار کوئی بات سمجھتا ہے نہیں, پولیس بلواؤ تو بھی نہیں سمجھتا بات. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں سمجھے گا, اس فکر کو چھوڑ دو کہ سارے انسان کے بچے بن جائیں گے, تم خود انسان کے بچے بنو اور اپنی بات کو آسان طریقے سے پہنچا دو. جس کو ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی, نہیں ملنی ہوگی نہیں ملے گی. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کام میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.